الله الرحمن الرحيم. ذهب أوهام الناس إلى أن الظن مركب من الراجح والمرجوح، واختار المصنف رحمه الله تعالى موافقا لما قال عدد الملة والدين في شرح مختصر الأصول إن الظن إذعان بسيط وهو الراجح المتعلق بالنسبة الإيجابية في القضية الموجبة والسلبية في القضية السالبة والسلبية في القضية السالبة، لكنه بحيث لو لاحظ الظان الطرف المقابل لمتعلقه جوزه تجويزا ضعيفا، وأيده بأنه لو كان مركبا لصارت أجزاء القضية في حالة الظن أربعة، ووجه الملازمة أنه بالضرورة يتعلق الظن بمجموع القضية الواحدة أو ومفهومها، وليس لمفهوم خارج عن مجموع القضية مدخل في تعلق الظن شخصا أو شطرا، والنسبة الواحدة ليست متعلقة للراجحية والمرجوحية البتة. اب شارح حمداللہ رحمہ اللہ تعالی یہ جو قول ہوا ماتن کا کہ وہ من ہا ہونا یستبین ان الظن اذعان بسیط، کہ اذعان بسیط کا نام ہے ظن. شارح فرماتے ہیں کہ اصل یہاں سے ماتن نے یہ کلام چلایا، اس سے ان کا مقصد کیا ہے، اس کلام سے مقصد کیا ہے. تو فرماتے ہیں اصل میں بعض متکلمین، سارے نہیں، بعض متکلمین کا یہ قول ہے کہ ظن جو ہے یہ مرکب ہے. مرکب ہے کس سے مرکب ہے؟ کہتے میاں وہ کہتے ہیں کہ ظن عبارت ہے راجح اور مرجوح کے مجموعے سے. جانب راجح اور جانب مرجوح دونوں کا مجموعہ جو ہے اس کو ظن کہتے ہیں. فرماتے ہیں یہ اصل میں ان بعض متکلمین نے جب دیکھا کہ جب کسی قضیے کے دو جانبین ہوں، ایک راجح ایک مرجوح، تو دونوں ملحوظ ہوتے ہیں. سمجھائیے، دونوں جانبین ملحوظ ہوتے ہیں. تو جب دونوں جانبین ملحوظ ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا یار ان دونوں جانبین کے مجموعے کا نام ظن ہے. لہذا مرکب کا قول کر دیو کہ راجح و مرجوح دونوں اس کے اجزاء ہیں. تو یہ جو بعض متکلمین ہیں ان کا رد کیا ماتن نے کہ وہ منہا ہونا یستبین ان الظن اذعان بسیط. یہ مقصد ان کا اس عبارت سے علامہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد ان بعض متکلمین کے قول کا رد ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟
چونکہ بعض متکلمین ہیں وہ قاضی عضد الملت والدین رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے مواقف کتاب لکھی ہے متن، وہ شرح مواقف جو آپ نے پڑھی، شرح تو میر سید نے لکھی، متن جو مواقف کا ہے وہ قاضی عضد کا ہے رحمہ اللہ، بہت بڑے آدمی ہیں، متکلمین میں سے بہت بڑے آدمی ہیں، وہی متکلمین میں سے۔ تو علامہ بہاری فرماتے ہیں ماتن کہ میاں میرا قول اس مسئلے میں وہی ہے جو قاضی عضد کا قول ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ قاضی عضد رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ظن جو ہے یہ بسیط ہے، یہ صرف جانب راجح کا نام ہے، مرجوح اس میں داخل ہو نہیں ہے، اگرچہ اس وقت جب جانب راجح کا تعین آپ کریں گے تو لحاظ میں وہ مرجوح بھی آئے گا، کیونکہ اگر مرجوح اس کے مقابلے میں بالکل نہیں ہے تو وہ تو ظن نہیں ہے، وہ تو یقین ہو گیا، جزم ہو گیا، تو مرجوح کا لحاظ ہوگا۔ راجح اور مرجوح سمجھ آئیے، جب راجح کا تعین آپ کریں گے تو مرجوح آپ کے ذہن میں ضرور آئے گا، کیونکہ اگر مرجوح جانب اس کے مقابلے میں ہو ہی نہ تو پھر تو وہ ظن نہیں ہے، وہ تو پھر جزم ہو گیا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے لحاظ میں ہوگا، لیکن نام دونوں کا نہیں ہے ظن، سمجھ میں آئیے؟ نام ایک کا ہے ظن، وہ کون سا؟ جانب راجح، وہ ہے ظن، اور یہ تصدیق کی پہلی قسم ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور جو جانب مرجوح ہے وہ تصور ہے، وہ وہم ہے، سمجھ میں آئیے؟ وہ تصور ہے۔ اس لیے ماتن نے فرمایا کہ میاں قاضی عضد رحمہ اللہ تعالی کا قول یہی ہے کہ ظن بسیط ہے، مرکب راجح و مرجوح دونوں سے مرکب نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ایک بات ان کو غلطی اصل میں ادھر سے لگی، وہ بعض متکلمین کو، کہ چونکہ راجح کے تعین میں مرجوح ضرور خاطر میں آئے گا، مرجوح کے ذہن میں آنے کے بغیر تو راجح کا تعین نہیں ہو سکتا، تو ان کو غلطی لگی، انہوں نے کہا شاید ظن ان دونوں کا نام ہے۔ سمجھ آئیے؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے، قاضی عضد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو جدا کر دیا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے کہ میاں یہ بسیط ہے اور یہ ایک جانب راجح کا نام ہے، جو مرجوح جانب ہے وہ الگ شے ہے، وہ تو تصور ہے، وہ ظن نہیں ہے، ظن میں وہ داخل نہیں ہے، سمجھے ہو؟ یہ تقریر کر دی تو ماتن کا مقصد وہ منہا ہونا یستبین سے ان بعض متکلمین کا رد ہے اور اپنا مختار قول بتانا ہے۔ ہمیں آئیے تو بتا دیا، اور چونکہ ان کا جو قول ہے وہی قاضی عضد کا قول، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ اس فن میں میرا امام جو ہے وہ قاضی عضد ہے۔ سمجھ آئیے؟ اچھا میاں ترجمہ کرو میاں۔ ذهب اوهام الناس الى ان الظن مرکب من الراجح والمرجوح، لوگوں کے اوہام گئے ہیں اس طرف کہ ظن مرکب ہے راجح اور مرجوح دونوں سے، تو میں آ گئی ہے۔ تو یہ اوہام الناس، اوہام کا لفظ، ناس کا لفظ، یہ دونوں لفظ لا کر گویا کہ وہ بعض متکلمین جنہوں نے ترکیب کا قول کیا ہے ان کے قول کے ضعف کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ وہمی باتیں ہیں، یہ جو ترکیب کا قول ہے یہ وہمی قول ہے۔
عقلی قول نہیں ہے. وہم نے عقل کو، چونکہ وہم تو عقل کی شیطان ہے نا، تو عقل کو غلطی میں ڈال دیا، ان کی ادھر لے گئے، ترکیب کا قول کیا انہوں نے. واختار المصنف، اور مصنف نے پسند کیا، مختار قول یہ بنا لیا، موافقا لما قال عضد الملت والدین، موافقت کرتے ہوئے ان کے جو عضد الملت والدین کا قول ہے. کدھر عضد الملت والدین؟ فی شرح مختصر الرسول، انہوں نے شرح لکھے مختصر رسول کا، وہاں انہوں نے یہ قول لکھا ہے کہ ان الظن اذعان بسیط وهو الراجح، ظن اذعان بسیط ہے اور وہ جانب راجح کا نام، مرجوح اس میں داخل نہیں ہے. تو میاں وہ جو راجح جانب ہے، کیونکہ ظن اس کا تعلق بھی قضیہ سے، تو تصدیق کا متعلق کیونکہ متقدمین کے نزدیک قضیہ میں ایک ہی نسبت ہے، پڑھ چکے ہو، نسبت تامہ خبر، تو قضیہ موجبہ ہے تو نسبت ایجابی ہے اس میں، قضیہ سالبہ ہے تو نسبت سلبی ہے اس میں. تو جو نسبت بھی ہے، ایجابی ہے کہ سلبی ہے، اس ظن کا تعلق جانب راجح کا تعلق اسی نسبت سے ہوا، کیونکہ یہ بھی تصدیق ہے. تو تم پڑھ چکے ہو کہ تصدیق کا متعلق تو گویا کہ نسبت تامہ خبر ہی ہے، اس لیے فرمایا هو الراجح المتعلق بالنسبت الايجابیۃ فی القضیۃ الموجبۃ، قضیہ موجبہ میں تو اس کا تعلق نسبت ایجابی سے ہے، وہ سلبیت فی القضیۃ السالبۃ. سمجھائیے، یہ متعلق ہے اس کا ظن کا. تو کہتے ہیں میاں راجح تو ہے، لیکن اب راجح، یہ انہوں نے ترکیب کا جو قول کیا، کہتے ہیں اس کا منشا یہ ہے. دیکھو میاں، لکنہ بحیث لو لاحظ الظن الطرف المقابلہ، اس طریقے سے کہ اگر ظن طرف مقابل کا لحاظ رکھے لمتعلق ہی، تو جوزہ تجویزا ضعیفا، اس جانب مقابل کو بھی جائز رکھے گا لیکن تجویز ضعیف کے ساتھ. تو وہ جانب مرجوح بھی ملحوظ ہے نا، تو چونکہ وہ ذہن سے نکلتا نہیں ہے، راجح کا تعین بغیر مرجوح کے لحاظ میں آنے سے ہوتا نہیں ہے، اس لیے انہوں نے کہا یار یہ دونوں کا نام. سمجھ آئیے، یہ وہ منشأ غلطی بتا دیا بعض متکلمین کا. اب ایک بات اور ایدہ سے بتاتے ہیں کہ میاں یہ کہنا کہ ظن بسیط ہے، بعض علماء نے کہ ظن مرکب ہے کہ بسیط ہے، اس نزاع کو ایک لغو نزاع قرار دیا ہے کہ یہ بدیہیات میں جھگڑا ہے. یار ظن بسیط چیز ہے، یہ تو بدیہی امر ہے. سمجھ آئیے، تو جو اس میں نزاع کرتا ہے یہ تو لغو سی نزاع ہے. تو جن لوگوں نے ظن کی بساطت کو بدیہی کہا، شارح فرماتے ہیں کہ ماتن کا بھی ان لوگوں سے اتفاق ہے. سمجھ آئیے، ماتن بھی
یہ سمجھتے ہیں کہ ظن کی بساطت کیا ہے؟ امر بدیہی ہے، یہ قابل نزاع چیز نہیں ہے۔ اب اس پر اعتراض ہوا کہ یار اگر ماتن کے نزدیک ظن کی بساطت بدیہی ہے تو ماتن پھر دلیل کیوں دے رہے ہیں؟ وَإِلَّا لَصَارَ أَجْزَاءُ الْقَضِيَّةِ هُنَاكَ أَرْبَعَةٌ، یہ دلیل ہے نا، تو دلائل تو نظریات پر دیے جاتے ہیں، بدیہیات پر تو دلائل نہیں ہوتے میاں۔ تو اگر یہ ماتن کے نزدیک بدیہی ہے تو پھر یہ دلیل نہیں ہونی چاہیے۔ شارح اس کا جواب دیتے ہیں کہ یار یہ بدیہی ہے ماتن کے نزدیک، اور یہ جو چیز کو تم دلیل سمجھتے ہو نا، وہ دلیل نہیں ہے یار، وہ تنبیہ ہے۔ سمجھ آئیے، وہ تنبیہ ہے۔ تو بدیہیات میں اگر کچھ خفا ہو تو تنبیہات جو ہیں وہ ذکر کی جاتی ہیں ازالہ خفا کے لیے۔ تو یہاں جن لوگوں نے اختلاف کیا میاں ان کے نزدیک خفا ہے نا، اس لیے ماتن نے گویا کہ دلیل ذکر کر دی، دلیل نہیں ہے بلکہ تنبیہ ہے۔ شکل دلیل کی ہے، صورت دلیل کی ہے، لیکن حقیقت میں تنبیہ ہے۔ سمجھ آئیے، اس لیے فرماتے ہیں وہ ایدہ، یہ نہیں فرمایا کہ وہ اثبتہ۔ سمجھ آئیے، اس لیے فرمایا اس کی تائید ذکر کی ماتن نے کہ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُرَكَّبًا لَصَارَتْ أَجْزَاءُ الْقَضِيَّةِ فِي حَالَةِ الظَّنِّ أَرْبَعَةً۔ سمجھ آ گئی ہے، یہ ماتن نے کہا نا وَإِلَّا لَصَارَ أَجْزَاءُ الْقَضِيَّةِ هُنَاكَ أَرْبَعَةً، یہ بات کہی نا، یہ تنبیہ دی ہے، دلیل نہیں ہے۔ اب یہاں پر ماتن نے قضیہ تو ذکر کر دیا شرطیہ، سمجھ آ گئی ہے۔ وَإِلَّا یعنی لو لم يكن الظن بسيطا لصار اجزاء القضیة اربعة، یہ قضیہ شرطیہ ہو گیا۔ استدلال کا طریقہ میں نے کل آپ کو بتایا ہے، سمجھ آئیے۔ تو یہ قضیہ شرطیہ جو ہے یہ تو ماتن نے ذکر کر دیا، لیکن میاں قضیہ شرطیہ متصلہ ہے، یہ لزومیہ ہے۔ یہ تو قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ میں تالی لازم ہوتا ہے مقدم کو، علاقہ لزوم کا ہوتا ہے مقدم تالی میں۔ تو ملازمہ تو ماتن نے نہیں بتایا، قضیہ ذکر کر دیا شرطیہ متصل لزومیہ، لیکن ملازمہ کیا ہے، وجہ لزوم کیا ہے، یہ تالی مقدم کو لازم کیوں ہے، یہ وجہ تو انہوں نے ذکر نہیں کی، چلے گئے وَإِلَّا لَصَارَ، قضیہ بول کے وہ شرطیہ متصل لزومیہ چلے گئے۔ اس لیے جو بات رہ گئی تھی وہاں سے ماتن سے شارح بتاتے ہیں، اسی لیے فرماتے ہیں کہ میاں وہ وجہ الملازمہ تھی، یہاں سے وہ ملازمہ جو ماتن سے رہ گیا تھا شارح اس کو ذکر کرتے ہیں کہ میاں یہ تالی مقدم کو لازم ہے۔ سمجھ آ گئی ہے، ملازمہ کیا ہے، اجزاء کیسے چار بنیں گے، سمجھ آ گئی ہے۔ کہتے میاں ایک دو مقدمات تمہیدیہ اس بات کے لیے سمجھ لیا، سمجھ آ گئی ہے۔ ایک تو یہ سمجھیں مقدمہ تمہیدیہ کہ ظن
کا تعلق، ظن کا تعلق قضیہ واحدہ کے مدلول سے ہوگا۔ ظن کا تعلق دو قضیوں کے مدلول سے نہیں ہوگا، ظن کا تعلق ایک قضیے کے مدلول سے ہوگا۔ یہ تمہیدی مقدمہ رکھ لیں اپنے پاس کہ یہ ضروری بات ہے کہ ظن کا تعلق ایک قضیے کے مدلول سے ہوگا، دو تین سے نہیں ہوگا۔ ایک ظن کا تعلق ایک قضیہ کے مدلول سے ہمیں آ گئی ہے۔ دوسرا مقدمہ یہ سمجھیں کہ مدلول قضیہ سے جو شے خارج ہے، ظن کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ مدلول قضیہ سے جو شے خارج ہے، ظن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ شرطن اور نہ شطرن۔ ہمیں آئیے، ظن کے لیے نہ وہ شرط ہے اور ظن کے لیے نہ وہ جز ہے، جو شے مدلول قضیہ سے خارج ہے۔ ہمیں آئیے، تو ظن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ شرطن نہ شطرن۔ دو قضیے ہو گئے۔ تیسرا تمہیدی مقدمہ یہ ہے کہ میاں ایک نسبت، قضیے میں ایک نسبت ہوتی ہے نا متقدمین کے، تو ایک نسبت جو ہے وہ راجح و مرجوح دونوں کا متعلق نہیں بن سکتی۔ سمجھ آ گئی؟ ایک نسبت راجح و مرجوح دونوں کا متعلق نہیں بن سکتی۔ یہ تین مقدمات تمہیدیہ شارح نے ذکر کر دیے۔ ان تین مقدمات کو یاد رکھو گے تو پھر آگے آج جو آپ نے عبارت چھوڑی ہے اس سے پھر دلیل کی تقریر کریں گے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ ترجمہ کرو میاں۔ وَأَيَّدَهُ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُرَكَّبًا لَصَارَ أَجْزَاءُ الْقَضِيَّةِ فِي حَالَةِ الظَّنِّ أَرْبَعَةً وَوَجْهُ الْمُلَازَمَةِ، یہ ملازمہ رہ گیا تھا تو کہتے ہیں ملازمہ کی وجہ یہ ہے، لیکن پہلے ملازمہ کے بیان سے پہلے تین مقدمات تمہیدیہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہ بالضرورت یتعلق الظن بمدلول القضیۃ الواحدہ، کہتے ہیں واجب ہے، بالضرورت واجب ہے کہ ظن کا تعلق ایک قضیہ کے مدلول سے ہوگا، دو تین قضیوں کے مدلول سے ایک، یہ مقدمہ ہے وہ مفہوم ہے۔ دوسرا مقدمہ یہ کہ وَلَيْسَ لِمَفْهُومٍ خَارِجٍ عَنْ مَدْلُولِ الْقَضِيَّةِ مَدْخَلٌ فِي تَعَلُّقِ الظَّنِّ شَرْطًا أَوْ شَطْرًا۔ دوسرا مقدمہ تمہیدیہ یہ کہ جو مدلول قضیہ سے جو شے خارج ہے، تو میں آ گئی ہے، تو میاں ظن سے وہ ظن کے لیے وہ متعلق نہیں بن سکتا، ظن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ شرطن نہ شطرن۔ دوسرا مقدمہ ہو گیا۔ تیسرا مقدمہ والنسبة الواحدة ليست متعلقة للراجحية والمرجوحية البتة، کہ ایک نسبت جو ہے وہ راجح و مرجوح دونوں کا متعلق نہیں بن سکتی ہے۔ یہ تین مقدمات تمہیدیہ کا ذکر کر دیا، اس کے بعد فمتعلقوں سے کلام شروع کریں۔